الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مجھ سے پہلے جو احرار کے مبلغین نے احرار کی قربانیاں تحریک پر خاصی گفتگو کر لی ہے، میں صرف مجلس احرار اسلام کے قیام کا تھوڑا سا پس منظر پیش کرنا چاہوں گا کہ 1908 میں قادیانیت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کے واصل جہنم ہونے کے بعد قادیانیوں کا جتنا بھی تعاقب کیا گیا وہ انفرادی حیثیت میں تھا۔ اجتماعی تنظیمی شکل میں سب سے پہلے بر صغیر کے اندر مجلس احرار اسلام نے ہی مجلس احرار اسلام کے ہی حصے میں یہ اللہ رب العزت نے نعمت دی کہ انہوں نے باقاعدہ تنظیمی شکل میں اس فتنے کا تعاقب کیا، اور اس فتنہ یہ کوئی مذہبی باقاعدہ مذہبی فتنہ نہیں بلکہ ایک سیاسی فتنہ تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریزوں نے مذہبی کارڈ استعمال کروا کر اپنا سیاسی رسوخ استعمال کرنا تھا کہ وہ مسلمانوں کے اندر رہ کر مذہب کی آڑ لے کر اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کریں، اور وہ انہوں نے تاریخی طور پر بہت کچھ کیا۔ سلطنت عثمانیہ میں پھوٹ ڈلوانی ہو، سعودی عربیہ میں سعودی کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف کروانا ہو، اور افغانستان میں اپنے جاسوس بھیجے گئے۔ خلاصہ یہ کہ تمام مرزا بشیر الدین کے دور میں انہوں نے پوری دنیا میں اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی وحدانیت کو پارا پارا کرنے کے لیے ہمہ کوشش کی۔ کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی، ناکامی بھی ہوئی، لیکن جب سے مجلس احرار اسلام کا قیام ہوا اس کے بعد مجلس احرار اسلام نے نہ تو صرف بر صغیر میں بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکا تحریکی طور پر، تنظیمی طور پر، قلمی طور پر ہر طرح ان کا تعاقب کیا اور انہیں پسپا کیا، یہاں تک کہ 1929 میں مجلس احرار اسلام کا قیام ہوتا ہے۔ 34 کے اندر قادیان کے گڑھ میں قادیان میں جا کر وہ اپنا دفتر کا قیام کرتے ہیں، انہی کے میدان میں جا کر انہی کو للکارا، ان کو وہاں پہ شکست و فاش بھی کیا، اور اسی طرح چلتے چلتے پھر پاکستان کا آزاد ہوا۔ اس کے بعد 1953 کی تحریک برپا کی گئی جو بظاہر طور پر تشدد کی نظر ہو گئی، لیکن اسی کا پھل اللہ رب العزت نے 1974 کے فیصلے میں دیا۔ تو یہ مختصر سا مجلس احرار اسلام کا تعارف تھا، باقی انشاءاللہ اکابرین حضرات ہیں وہ آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔